خواتین حضرات، گجرانوالہ لٹریری فورم کی طرف سے میں خالد فتح محمد آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلی بار کی طرح آج بھی ہم آؤٹ ڈور ہیں اور اس وقت ہم ایک جھال کے کنارے بیٹھے ہیں یا آبشار کے کنارے بیٹھے ہیں، جیسے کہ آپ شور سے اور پانی گرتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ گجرانوالہ سے وزیر آباد کو جاتے ہوئے جی ٹی روڈ پر درمیان میں ایک جگہ آتی ہے کوٹ عنایت خان، یہ نہر اس کے سامنے سے گزرتی ہے اور یہ یہاں سے اپ سٹریم شمال کی طرف کچھ فاصلے پر بمباوالا سے اپر چناب کینال سے نکلتی ہے۔ چونکہ اس کا یہاں سے نکلنے کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ بہتی ہے، اور یہاں تک جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سے کچھ فٹ اوپر تک یہ کینال ایمبینکمنٹ پر ہے، اور میرے ایگزیکٹ پیچھے جو ہے کینال گراؤنڈ لیول، جو کہ ارد گرد کی زمین کا لیول ہے، یہ وہاں تک آ گئی ہے، چنانچہ یہ آبشار یا جھال اس وجہ سے بن رہا ہے۔ یہ کوٹ عنایت خان ایک بڑا گاؤں ہے، کافی بڑا، ہم اس کو قصبہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ قصبے سے کو یہ چھوتا ہوا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کی دو خوبیاں ہیں، ایک تو یہ میرے سامنے میرا کیمرہ مین، میرا ڈائریکٹر اور میرا بہت ساری چیزوں میں میرے ساتھ چلنے والا نوجوان سلیم ہارون یہاں کا رہنے والا ہے، اور دوسری خوبی اس گاؤں کی یہ ہے کہ اس گاؤں سے کہ ہر گھر سے ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، چاہے وہ قاصد ہو، نائب قاصد ہو، کوئی پولیس میں کانسٹیبل ہو، کسی اسکول میں ٹیچر ہو، کسی بینک میں، سرکاری بینک میں، نیشنل بینک یا کسی بینک میں کام کرتا ہو، جو کہ پینشنیبل ہے۔ سو اس گاؤں کو سرکاری ملازموں کا گاؤں بھی کہا جاتا ہے۔ اب مجھے جھال، جیسے میں نے شاید پہلے نہیں بتایا، کہ جھال مجھے ہمیشہ بچپن سے فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ میں جب بھی کہیں کوئی جھال دیکھتا ہوں میں وہاں رک جاتا ہوں، رک کر میں کافی دیر میں پانی کی آواز، پانی کی گونج، پانی کو گرتے ہوئے میں دیکھتا رہتا ہوں۔ پہلی جھال جو میں نے دیکھی وہ 193 رکھ برانچ شری والا میں دیکھی، جو کہ میرے نانا کا گاؤں تھا اور ہم وہاں کبھی کبھار جایا کرتے تھے، تو تھوڑے فاصلے پر وہ جھال بنتی تھی۔ ہمیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میں چوری چھپے کسی طرح اس جھال تک جاتا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ جھال مجھے چھوٹا لگنے لگی، کیونکہ مجھے تیرنا آ گیا تھا، میں اوپر سے چھلانگ بھی لگاتا تھا۔ جب میں ایک دفعہ جا رہا تھا سلیم ہارون کے پاس اس سے ملنے کے لیے، تو جب میں اس سڑک پر گزرا جو میرے سامنے جا رہی ہے، تو یہ مجھے جھال نظر آئی۔ یہ نہر ابھی ششماہی ہے، کوئی سپٹمبر میں اس نے بند ہو جانا ہے یا شاید اکتوبر میں بند ہو جائے۔ تو خیر میں یہاں رک گیا، میں اس کو دیکھتا رہا، بڑا تیزی سے پانی گر رہا ہے، اور خیر میں چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں جب بھی آتا ہوں سلیم ہارون کے پاس، میں یہاں رکتا ہوں، کچھ دیر ٹھہرتا ہوں اور پھر آگے چلا جاتا ہوں۔ وہی جیسے میں نے کہا تھا کہ جھال میں مجھے اس پانی میں مجھے ایک خاص موسیقی محسوس ہوتی ہے، ایک خاص مجھے ردھم نظر آتا ہے۔ مجھے اپنی چھاتی میں اس پانی کی جو گونج ہے، اس سے میرے چھاتی کے اندر ایک ردھم بنتا ہے، میں خود کو ایک موسیقی سنتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ مجھے 50 اور 60 کی، کچھ 70 کی شروع کی دہائی کی، ان 20-22 سالوں کی ہندوستانی اور پاکستانی فلمی موسیقی کا مجھے شوق ہے۔ میں ان فلموں کے ردھم کو، ان فلموں کی میلوڈی کو میں کسی حد تک میں سمجھتا ہوں۔ سو کچھ اس طرح کی چیز، کچھ اس طرح کی سافٹنس، کچھ اس طرح کی نرماہٹ اس شور میں،
یہ پانی جو تیزی کے ساتھ گر رہا ہے، بظاہر یہ جان لیوا ہے، لیکن مجھے اس میں ایک وہی سافٹنس محسوس ہوتی ہے۔ کئی دفعہ مجھے لگا اور کئی دفعہ میں نے محسوس کیا یا میں نے سوچا کہ اگر میں پیچھے سے اپ سٹریم سے میں فلوٹ کرتا ہوا ہوں اور اسی پانی کے ساتھ جو آپ گرتا دیکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ بہتا ہوا میں نیچے آ گروں، لیکن پھر مجھے خوف آ جاتا ہے کہ میں شاید نکل نہ پاؤں۔ تو ایک دن میں یہاں کھڑا ہوا، یہی چیز سوچ رہا تھا، میرے ذہن میں ایک افسانہ آیا، اس کا نام میں نے پیڑا دا پراگا رکھا، اور وہ میرے مجموعے دیواروں کے راز میں شامل ہے۔ پھر یہاں مجھے دیکھ کر ایک آدمی یاد آیا، ایک امریکن، جس نے 1988 کی سیول اولمپکس میں ایک اسپرنگ بورڈ ڈائیونگ میں اس نے گولڈ میڈل جیتا۔ لوگانیز اس کا نام تھا۔ لوگانیز کی ابھی مجھے ریاست یاد نہیں کہ وہ کہاں کا تھا، لیکن ایک دن صبح ایک گھر کے سامنے ایک چادر میں، میلی سی چادر میں لپٹا ہوا ایک بچہ پڑا تھا، بالکل نو مولود۔ اس کی ماں اس کو پیدا کرنے کے بعد وہاں پھینک گئی۔ گھر والے جب باہر آئے، انہوں نے دیکھا، وہ بچے کو لے گئے، انہوں نے لوگانیز کو سنبھال لیا، پالا، بڑا کیا۔ وہی آدمی اس دن جس کی میں آپ کو بات بتانے لگا۔ کوریا کے اور امریکہ کے پوائنٹس تقریباً برابر تھے۔ کوریا 7 یا 8 پوائنٹ آگے تھا۔ لوگانیز نے ابھی ڈائیو لگانا تھا، اگر تو وہ 10 پوائنٹ لیتا تو اسے گولڈ میڈل ملتا، اور اگر وہ نہ لگاتا تو پھر میری طرح یہیں کہیں بیٹھا ہوتا۔ وہ ڈائیونگ بورڈ پر آیا، کھڑا ہوا، ابھی بھی وہ میری نظروں کے سامنے ہے۔ اس نے اپنی ٹانگوں کے ساتھ ہاتھ سیدھے کر کے لگائے، آنکھیں بند کیں، 2 یا 3 لمبے سانس لیے، پھر رکا، پھر ایک لمبا سانس لیا، دونوں ایڑیاں اوپر اٹھائیں، چند قدم بڑے اعتماد سے چلا۔ اسپرنگ بورڈ کے آخر پر اس نے ڈبل سٹیپ لے کر اس نے ایک چھلانگ لگائی اور ہوا میں چلا گیا، اور 3.5 کلابازیاں ہوا میں لگاتا ہوا پانی پر کچھ ایسی ٹائمنگ، ایسے اینگل سے گرا، اور ایسے لگا مجھے کہ یہ ایک فٹ رولر کے ساتھ سیدھی لکیر لگائی گئی ہے، اسی طرح اس کا جسم تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ ایسا ٹائمنگ اور ایسا اینگل تھا کہ ایک چھینٹا تک پانی کا نہیں اڑا۔ چنانچہ جب اس کے بعد وہاں پر سکتا تھا، بالکل خاموش، یہ اپنا نکل کر آ گیا، تولیہ سر میں لے کر، سر ٹانگوں میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور اب تمام نظریں سکور بورڈ کی طرف تھیں۔ اسے 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے، اور پھر سکتا، اور پھر ایک دم وہاں پر شور ہوا۔ خیر، تو چیز یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے ایک اچانک کسی چیز کے حوالے سے جو آپ کی یادداشت ہے، جو واقعہ آپ کو یاد آیا ہے، اس کا یاد آنے والی چیز کے جو آپ کو چیز یاد دلوا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی کنیکشن نہیں واٹس ایور، لیکن وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہی یہاں جس دن میرے ذہن میں وہ افسانہ آیا، اسی دن مجھے یہ لوگانیز بھی یاد آیا کہ کیا وہ چیز تھی، اور کیا مجھے اس افسانے کے ساتھ یہ چیز یاد آئی۔ خواتین حضرات، زندگی میں کچھ واقعات آپ کو یاد آتے ہیں جن کا شاید آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے
آپ کو اسی دور میں لے جاتے ہیں جہاں کا وہ واقعہ ہے۔ میں یہاں اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میرے سامنے سلیم ہارون کھڑا ہے جو کہ اس ویڈیو کو بنا رہا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کریں، اسے آپ سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک ہم آپ کے لیے بہتری کی دعا کرتے ہیں۔ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔